وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 ہم نے تلاوت کی ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک اور قباحت کو بیان فرمایا ہے، ایک اور برائی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ قباحت اور برائی یہ ہے کہ یہودی اپنی طرف سے بظاہر مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر ظاہری طور پر مسلمانوں کے اپنے بن کر مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات دین کے بارے میں پیدا کرتے ہیں. یہ وہ قباحت ہے کہ جو پہلے دن سے یہودیوں میں موجود ہے اور آج تک برابر اس پر عمل ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں اور خیر خواہ بن کر کے ان کے سامنے ایسے اعتراضات کریں، ایسے شبہات کا اظہار کریں، ایسے سوالات ان کے سامنے رکھیں کہ وہ مشکوک ہو جائے اپنے مذہب میں، انہیں اپنے مذہب میں شک پیدا ہونا شروع ہو جائے، مذہب میں انہیں رکھنا جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اس میں تو دراڑیں ہیں، تو کوئی مضبوط مذہب نہیں ہے، اس میں تو بڑا تضاد ہے، اس میں تو بڑے شکوک و شبہات ہیں، قرآن کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، احادیث مبارکہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کلیش ہو رہا ہے. کیسا دین ہے؟ سوالات اس انداز میں کیے جاتے ہیں کہ سننے والا ان کو سمجھتا ہے کہ یہ خیر خواہی کی بنیاد پہ سوال ہو رہا ہے، حالانکہ پس منظر میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر خواہی مقصد نہیں ہوتی، مقصد شک پیدا کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو یہودی وتیرہ ہے کہ ان کا اپنا بن کر، اپنا سے مراد ان کے خیر خواہ بن کر ہیں، تو وہ یہودی، لیکن یہودی رہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے اچھائی سوچتے ہیں. یہ ایک اپنا پن ظاہر کر کے پھر ان کے سامنے ان کے مذہب میں، ان کے دین میں، ان کی شریعت میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یار یہ کیا ہے، دیکھو یہ آیت جو ہے نا وہ فلاں آیت کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ فلاں آیت میں یوں کہا گیا، اس آیت میں یوں کہا گیا، یہ کیا بات ہے؟ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو آپس میں معاملات متضاد کیوں؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اگر سچ ہیں تو پھر دیکھیں نا یہ جو بات ہے حدیث میں آتی ہے یہ کچھ اور ہے، وہ حدیث میں آتی ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اور یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حدیثیں چونکہ 300 سال بعد لوگوں نے بیان کی ہیں، شبہ ہوتا ہے نا، شبہات آتے ہیں.
تو 300 سال بعد بیان کی ہیں، تو ممکن ہے کہ لوگوں نے خود سے گھڑی ہوئی حدیثیں ہوں۔ دیکھو نا، اتنا وہ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں آ گئی کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہتے تھے۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو دیکھیں، آپ اپنے معاملات کو بھی دیکھیں۔ ایک مصروف ترین آدمی جس نے انفرادی اجتماعی ہر معاملات میں شرکت بھی کرنی ہے، خوشی میں بھی جانا ہے، غمی میں بھی جانا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو بھی بانٹنا ہے، لوگوں کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے تھے، آپ کہتے ہیں وہ نجی معاملات بھی کرتے تھے، ان کی 9 بیویاں بھی تھیں ایک وقت میں، ایسے ایسے معاملات اور یہ ساری چیزیں۔ تو دیکھیں اتنے زیادہ فرامین ان کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہوئی۔ اب یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اور کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا کرنے کا۔ جیسے آج کل کے دور میں ہے، ایک انجینئر صاحب پیدا ہوئے ہیں، ایک انجینئر صاحب دین کے واحد داعی، کہ پوری دنیا کے جتنے بھی شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، ہاں جی، پھر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حدیث سارے غلط ہیں، صرف وہ واحد فرد ہے جو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے بابوں کو مانتے ہیں اور وہ بابوں کو نہیں مانتے، وہ بابوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن ساری باتیں کوٹ بابوں کی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بابوں کی نہیں کتابوں کی مانو۔ بھائی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ کتابیں بھی تو انہیں بابوں نے لکھی ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ بابوں کو نہیں ماننا، بابوں کی کتابوں کو ماننا ہے۔ اچھا، کتابوں کو بھی وہ ماننا ہے کہ جو اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق ہوگی۔ ایک کتاب کے ایک ہی صفحے کے اوپر والے حصے میں حدیث اور ہوگی، نیچے والے حصے میں حدیث اور ہوگی، اوپر والی حدیث نیچے والی حدیث کی وضاحت ہوگی، لیکن وضاحت والی حدیث کو نہیں بیان کرے گا۔ جس حدیث سے شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہ حدیث بیان کر دے گا۔ اور کہا کیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو مطلب مسلم ہیں اور کتابی مسلم ہیں، ہم تو بابوں کو نہیں مانتے۔ بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ ہاں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم کتابی۔ اس طرح کے نعرے لگا کر کے لوگوں کو، نوجوان نسل کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے۔ چلیے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ جو دیوبندی ہیں وہ دیوبندی بابوں کو مانتے ہیں، بریلوی ہیں بریلوی بابوں کو مانتے ہیں، حدیث ہیں ان کو بابوں کو مانتے ہیں، مثال کے طور پر یہ سارے غلط ہو گئے، تو آپ بھی تو ایک بابے بن گئے ہیں، آپ بھی تو ماننے والے لوگ ہیں، آپ بھی تو خود بھی تو ایک بابے بن گئے، بابوں پر اعتراض کرنے والا خود بابا بن گیا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ یہودی وتیرہ ہے، یہودی طریقہ ہے واردات کا، کہ وہ اپنا پن ظاہر کر کے لوگوں کو مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پن ظاہر کر کے۔ اب اعتراض جو قباحت یہاں پر ہے، اس قباحت کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض ان کا اسلام پر، کتاب اللہ پر، نبی اور مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، خاص طور پر کتاب اللہ پر۔ اب وہ اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کو میں ترجمے کے بعد آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سناتا ہوں۔ دیکھیے پہلے ترجمہ پڑھیے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، منسوخ معنی ختم، حکم کے اعتبار سے ہو یا الفاظ کے اعتبار سے ہو، یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پہ قادر ہے؟ اچھا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد اب اس کی وضاحت سنیے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ نسخ اس کا
ایک معنی آتا ہے مٹانا، نسخ کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ مٹانا۔ ایک معنی آتا ہے ختم کر دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 3 آسمانی بڑی کتابیں نازل ہوئی، کئی صحیفے نازل ہوئے، اور تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں سے ہر نبی پر وحی نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو صرف مطلب پس منظر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اب پچھلے انبیاء کی نبوتوں کو ماننا تو ہم پر فرض ہے، انبیاء کی نبوتوں کو ماننا، لیکن ان کی اتباع فرض نہیں، ان کی اتباع واجب لازم ضروری نہیں، ان کی اتباع کا حکم نہیں، صرف ان کی نبوت کو ماننا ہے۔ نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء پر جو کتابیں، جو صحیفے نازل ہوئے وہ برحق، لیکن ان کے حکم کو ماننا ضروری نہیں، یا ان کے حکم کو نہیں ماننا۔ آپ یوں کہہ سارا الفاظ میں کہ ان کے حکم کو نہیں ماننا، حکم اب قرآن پاک کا چلے گا۔ یہ 2 بات سمجھ گئی؟ نبی آخری، ان کی اتباع ہوگی، قرآن آخری کتاب، اس کو مانا جائے گا، پچھلی کتابوں کو مانا تو جائے گا لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے گا، مانا بھی جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئی؟ تو اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ پچھلی کتابیں برحق لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کو مانا جائے گا، ان کی اتباع کی جائے گی۔ تمام انبیاء برحق ہیں لیکن ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، یہ ہمارا اصل میں دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہودی مسلمانوں کو، خاص طور پہ نو مسلم مسلمانوں کو، جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے سامنے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ ان میں سے ایک شک و شبہ یوں پیدا کیا کہ اچھا جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم نیک بنو، صالح بنو، اچھے بنو، ہاں جی، نیکی کی راہ میں چلو، ہاں جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن جس دین کو آپ نے اپنایا ہے تو اچھا ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ادھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں اور پچھلے سارے نبی برحق، پچھلے سارے نبی برحق۔ اب جب سارے نبی برحق ہیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ اچھا، پچھلی ساری کتابیں برحق، قرآن بھی برحق، تو جب پچھلی کتابیں ساری برحق تو تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ برحق ہوئی۔ تمہارا دعویٰ تو یہی ہونا۔ جب دعویٰ یہ ہے تو اب سوال ہمارا یہ ہے، ہمارے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے، ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق، تو اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا وجہ؟ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ قرآن بھی برحق ہے، تورات بھی برحق ہے، وہ بھی اللہ نے بھیجی، یہ بھی اللہ نے بھیجی، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ایک بات پہ عمل کریں، اللہ کی دوسری بات پہ عمل نہ کریں، ایک کتاب کو مانیں، دوسری کتاب کو نہ مانیں، ایک کتاب پر عمل کریں، دوسری کتاب پر عمل نہ کریں، یا تو یہ برحق ہے یا وہ برحق ہے، دونوں میں سے ایک برحق ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس کتاب نے آ کر پچھلی کتابوں کے سارے حکم منسوخ کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اب حکم اس کے چلیں گے، اس کے ان کتابوں کے نہیں چلیں گے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اگر ان کے حکم نہیں چلیں گے، اس کے حکم کو مانا جائے گا، اس کے حکم پر چلا جائے گا، تو پھر سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں کوئی کمی تھی، ان میں کوئی خامی تھی، ان میں کوئی عیب تھا، ان میں کوئی نقص تھا؟ اگر تم کہو کہ وہ عیب، اس میں عیب تھا، اس میں کوئی نقص تھا، کوئی کمی تھی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میں جو قانون بھیج رہا ہوں وہ قانون کمزور ہے، کل کو مجھے کبھی قانون بھیجنا پڑے گا۔ کیا ماجرا کیا ہے؟ وہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اصل میں یہ ہے شک و شبہ پیدا کرنے کا ایک انداز اور طریقہ۔ جو اصل صورتحال ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی اور قرآن پاک کے ذریعے سے بھی کہ قرآن اب اس کے احکامات کو مانا جائے گا۔ پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہوئی ہے، مشکوک ہو گئی ہیں، اس لیے ان کتابوں کے احکامات کو نہیں مانا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے،
لہذا قرآن پاک ناسخ ہے اور پچھلی کتابیں منسوخ ہیں، یعنی قرآن پاک نے پچھلی کتابوں کے احکامات کو مٹا دیا ہے۔ اب وہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہمارا ایمانیات میں سے ہم پر فرض ہے، لیکن ان کتابوں کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ شک و شبہ پیدا ہو گیا، تحریف ہو گئی، تغیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کون کون سے حکم میں تبدیلی آئی، کون کون سے حکم سے کے اندر تغیر آیا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بعد میں نبی آتے ہیں تو پچھلے والے نبی کے جو احکامات ہوتے ہیں اس نبی کے احکامات کو بعد والے نبی کے لیے اوپر یا ان کی امت کے اوپر ماننا لازم نہیں ہوتا۔ یہ تو پہلے سے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو تورات کے احکامات جب اتر گئے تو صاحب تورات جب تک موجود تھے اور جب تک ان کی ہی امت تھی تو تورات چلتی رہی، لیکن جب تورات کے بعد زبور آ گئی، تورات کے بعد زبور آ گئی تو اب زبور کے احکامات چلیں گے، تورات کے احکامات نہیں چلیں گے۔ اچھا، زبور کے بعد جب انجیل آئی تو انجیل کے احکامات چلیں گے، زبور کے احکامات نہیں چلیں گے۔ یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب یہی سلسلہ پیچھے بھی تھا اور اب بھی وہی سلسلہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب نہ انجیل، نہ ہی پیچھے زبور، نہ ہی پیچھے تورات، نہ ہی صحف ابراہیم، نہ ہی صحف موسیٰ، کوئی بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سلسلہ پہلے سے، یعنی سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو جب یہ اللہ کا طریقہ ہے تو پھر اس پہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، اس پہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ، ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ہم مانتے ہیں وہ برحق ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قانون 1 صدی تک، 2 صدی تک، 3 صدیوں تک، 10 سالوں تک، 50 سالوں تک رہنا ہے اور اس کے بعد میں نے قانون بدل دینا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، صرف انسانوں کو معلوم نہیں، اس لیے تبدیلی ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کو 2 مثالوں سے میں سمجھاؤں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ ہم ایک حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جائیں، وہ ہماری نبض دیکھے، ہماری نبض دیکھے، نبض دیکھنے کے بعد ہمارے لیے علاج تجویز کرے، مرض کی تشخیص کے بعد علاج تجویز کرے۔ علاج اس نے تجویز کیا، علاج تجویز کرنے کے بعد وہ 3 دن کی یا 5 دن کی یا 7 دن کی 8 دن کی دوائی دیتا ہے۔ دوائی دینے کے بعد ہمیں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے اتنے دنوں کے بعد دوبارہ آنا۔ اب مریض اتنے دنوں کے بعد دوبارہ گیا، مریض کی نبض کو دوبارہ حکیم نے چیک کیا۔ حکیم جب نبض کو دوبارہ چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اب اسی نسخے کو جو پہلے اس نے دیا تھا اس نسخے کو پکڑتا ہے، کچھ چیزوں کو کراس کر دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو ٹک کر دیتا ہے اور نئی چیزیں ایڈ کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ نسخہ وہی ہے، اس میں سے کچھ کو مٹا دیا، کچھ کو ایڈ کر دیا اور کچھ کو باقی رکھا۔ 3 کام کیے اس نے۔ مریض نے دیکھا کہ اوہو میرا نسخہ تو صاف ستھرا تھا، اس نے کاٹ چھانٹ کر دی ہے۔ اب اگر مریض اس سے الجھ پڑے، لڑائی جھگڑا شروع کر دے کہ تو کیسا حکیم ہے، کیسا ڈاکٹر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے دوائی کون سی دینی ہے، کل تو نے دوائی کوئی اور دی تھی، آج دوائی کوئی اور دے رہا ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتلائیں، مریض یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ جہالت ہے یا اس کی حکمت اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی عقل مندی ہے؟ یقیناً جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس مرض کی بہتری کے لیے تدریجاً، آہستہ آہستہ کیا چیز تبدیل کی جائے گی، کیا چیز شامل کی جائے گی، کس چیز کو منہا کیا جائے گا، وہ نہیں جانتا، لیکن طبیب جانتا ہے۔ فن طب میں، اصول طب میں یہ بات موجود ہے کہ لوگوں کی جو صحت یعنی صحت یابی ہے اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے وہ بتدریج ہوتی ہے۔ یکدم ایک ہی خوراک میں بیمار کی بیماری دور نہیں ہو جاتی، بتدریج ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امراض مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں تو مریض کی حالت کو دیکھ کر کے حکیم اور طبیب ایسی دوائی تجویز کرتا ہے کہ جو سب سے پہلے زیادہ افیکٹ کرنے والی بیماری ہوتی ہے، جس نے پورے جسم کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ حکیم کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بیماری پر اٹیک کرے اور اس پر حملہ کرے اور اس پر دوائی دے تاکہ وہ کنٹرول ہو، تو دیگر بیماریاں جو جنم دے رہی ہیں صبح و شام، وہ بیماریاں جنم لینا اس کا جسم بند ہو جائے اور پھر کنٹرول کر سکے۔ اور آہستہ آہستہ آپ بند باندھتے ہیں
بند باندھتے ہیں، یا کسی چیز کو جو لوگ جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں آبپاشی کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جگہوں میں یا زمین میں اونچے اونچے بند باندھ دیتے ہیں. پہلے بند باندھتے ہیں پھر پانی چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ پانی چھوڑ کے تو بند باندھیں، اس لیے کہ بند پھر نہیں باندھے جاتے. پہلے بند باندھتے ہیں، پھر اب مریض کے ساتھ حکیم بھی یہی کر رہا ہے، طبیب بھی یہی کر رہا ہے، تو اس لیے مریض کا اس کے ساتھ الجھنا بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں. دوسری مثال دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کے احکامات اور ہوتے ہیں پرورش کے اعتبار سے. کیا کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 1 ماہ کے بچے کو آپ جو ہے وہ گوشت کھلائیں، سخت غذائیں کھلائیں، ٹھوس غذائیں کھلائیں؟ کبھی نہیں کہا. 6 مہینے تک تو مدر فیڈ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو تجویز ہی نہیں کرتے، الا یہ کہ مجبوری ہو. 6 مہینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ تجویز کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز، اور پھر آہستہ آہستہ نشو و نما کے لیے وہ خوراک تبدیل ہوتی جاتی ہے. تو یہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یہی بچہ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی ہڈیوں میں اور اس کے جسم میں کیلشیم کی کمی کو اگر موجود ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے نسخے تجویز کیے جاتے ہیں. اس کے لیے وہ خوراک دوسری طرح کی ہوتی ہے. جو مضبوط اعصاب کا مالک بچہ ہو اس کے لیے خوراک دوسری طرح کی تجویز کی جاتی ہے. پھر یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بلوغت کی طرف جاتا ہے. بلوغت سے پہلے اس کے لیے شرعی احکامات بھی اور ہوتے ہیں، ملکی احکامات بھی اور ہوتے ہیں. ایسی ہے کہ نہیں؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر شریعت بھی اس پر کچھ احکامات کا اس کو مکلف بناتی ہے، اور پھر ملک کا قانون بھی اس کو احکامات کا مکلف بناتا ہے. آخر کیوں؟ انسان تو وہ تب ہی تھا جب وہ پیدا ہوا، لیکن اب اس کی جو حالات بدلے تو آپ نے احکامات کے اندر تبدیلی پیدا کی، شرعی بھی اور قانونی بھی، یعنی ملکی طور پر بھی. تو اس لیے ہوا کہ حالات کے ساتھ ساتھ حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو مختلف حالات میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف احکامات کی، مختلف پابندیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ سلسلہ سارا کیا جاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان میں سے ان کے حالات کچھ اور تھے، آخری امت کے حالات کچھ اور ہیں. سابقہ امتوں کے پاس اوقات کچھ اور تھے، اس امت کے پاس وقت کچھ اور ہے. سابقہ امتوں کے پاس جسمانی طاقت اور صلاحیت کچھ اور تھی، اس امت کے پاس جسمانی طاقت اور صلاحیت کچھ اور ہے. پچھلی امتوں کے پاس عمریں کچھ اور تھیں، اس امت کے پاس عمریں کچھ اور ہیں. پچھلی امتوں کے حالات کچھ اور تھے، اس امت کے حالات کچھ اور ہیں. پچھلی امتیں محدود زمانے کی تھی اور یہ امت آخری دم تک، نفخِ صور تک یہ امت چلے گی. اس لیے اس کے احکامات میں اور پچھلی امتوں کے احکامات میں یقیناً فرق ہوگا، چونکہ حالات کچھ اور تو احکامات بھی کچھ اور ہوں گے. یہ بات سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ پچھلی امتوں میں چند مثالیں میں آپ کو دے کر کے بات سمجھاتا ہوں. پچھلی امتوں میں بعض امتوں کے اندر اونٹ کے گوشت کا استعمال حرام تھا. اونٹ کے گوشت کا استعمال اس امت میں حلال کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی وسعت اور پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری غذائی اجناس ہیں، ان کی ضرورت ہے اس امت کو. پچھلی امتوں میں کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جائے تو بعض امتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹو گے تو باقی کپڑا پاک ہوگا، اگر اس نے حصے کو کاٹو گے نہیں، ناپاکی والے حصے کو کاٹو گے نہیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یعنی دھلنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا تھا. اب اس امت میں کپڑا ناپاک ہو جائے، اس کو آپ 3 دفعہ اچھی طرح دھو لیں، اس کو نچوڑ لیں تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اب حکم میں تبدیلی آ گئی. پچھلی امتوں میں حکم کچھ اور تھا، اس امت میں حکم کچھ اور ہے. ایسے ہی آپ اگر بالکل ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو وہاں ایک بھائی کا ایک بہن سے نکاح ہو رہا ہے. جانتے ہیں نا، ایک بھائی کا ایک بہن سے نکاح ہو رہا ہے، ادھر سے ایک بھائی کا ایک بہن سے نکاح ہو رہا ہے. لیکن آج بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، پچھلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ بھی تھیں، چوتھی مثال کہ پچھلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ بھی تھیں کہ جن میں ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں آ سکتی تھیں ایک وقت میں. اس امت میں یہ جائز نہیں. بات میں رہتی. پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کے
جو نظام اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو ان کے دروازوں کی یعنی چوکھٹ پہ یا دروازوں کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا تھا، اور کہ یہ گناہ اس نے کیا۔ اس امت میں یہ حال نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں صدقے کی قبولیت کی ایک نشانی یہ تھی کہ جو آدمی صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا تو وہ ایک جگہ پر اپنا صدقہ رکھ دیتا، اگر اس صدقے کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا تو آسمان سے ایک آگ آتی، اس صدقے کو جلا کر خاک کر دیتی تو وہ صدقہ قبول سمجھا جاتا تھا۔ اب اس امت میں ایسا نہیں ہے، اس امت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم صدقہ دو، قبول کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ بس ہماری تو حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکامات کا بدلنا یہ عین فطرت ہے، یہ جہالت کی بات نہیں ہے۔ آپ کا یہ سوال کرنا کہ پچھلی امتوں کو جو اللہ نے احکامات دیے تھے، اس امت کو جو احکامات ملے، ان کے ذریعے سے پچھلے احکامات کو منسوخ کرنے کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کو پتہ تھا، ہمیں نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون بدلتا ہے احتجاج کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ لوگ احتجاج کریں کہ جناب ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے تو قانون بدل جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے احتجاج کرنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانون بدلتا ہے خامی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی خامی اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ نے جو قوانین پہلے بنائے وہ اس دور کے لحاظ سے تھے، جو آج بنائے وہ اس دور کے لحاظ سے، بالکل اسی طرح جیسے بچے کی غذا اور ہوتی ہے، جوان کی غذا کچھ اور ہوتی ہے، یہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جوانی میں یہ اچھی خاصی مرچی بھی کھاتا ہے، اچھا خاصا نمک بھی کھایا جاتا ہے، ہاں جی، اچھی خاصی جو ہے وہ چینی استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہاں جی، شوگر پیشنٹ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں جی چینی استعمال نہیں کرنی، میٹھا استعمال نہیں کرنا، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں نمک استعمال نہیں کرنا، ہاں جی، بواسیر وغیرہ کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں کہ مرچ استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ناسخ بنایا ہے پچھلے احکامات کے لیے، اس لیے کہ پچھلے احکامات جن قوموں کے لیے تھے ان قوموں کے حالات کے مطابق تھے۔ یہ قرآن جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے ہے، اس امت کے حالات کے مطابق ہے، اس لیے یہ قرآن ناسخ ہے پچھلی تمام کتابوں کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہے، پچھلے انبیاء واجب الاتباع نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر امت پر اس کے نبی کی اتباع واجب ہوتی ہے، ہر امت پر اس کے نبی کی اتباع واجب ہوتی ہے، دوسرے نبیوں کو ماننا واجب ہوتا ہے اور اس نبی کی اتباع واجب ہوتی ہے۔ تو یہ قانون تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرنا یہ قطعاً درست عمل نہیں ہے۔ یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا بلاتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر بلاتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نأتی بخیر منہا، یا تو اس حکم سے زیادہ اچھا حکم لانا مقصود ہوتا ہے یا اسی جیسا حکم لانا مقصود ہوتا ہے، لیکن پچھلے حکم کا انداز اور ہوتا ہے، اس حکم کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ بات ہماری نسخہ جو تبدیل کیا جاتا ہے اس نسخے کی تبدیلی کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جناب، بغیر حکمت کے ایسا نہیں کیا جاتا۔ اتنی بات ہماری اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اس پہ کچھ بات ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید بات انشاءاللہ سے اگلی آیات کے حوالے سے شامل کر کے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔